الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اب یہ سارا محشر گھومتے گھومتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے۔ سارے نبیوں نے کہا ہوگا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اللہ اکبر، مگر اللہ کے آخری نبی جناب رحمت للعالمین جن کا میلاد بنانے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ارے ایسے ہی نہیں نبی پاک سے پیار کرتے، وہ قیامت کے دن بھی فرمائیں گے، وہ یہ نہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، فرماتے آ جاؤ میرے غلاموں، آج کے دن کے لیے میں تمہارے لیے موجود ہوں۔ اور پھر نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور یہ طویل سجدہ ہوگا، اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے آنسو بہائیں گے، اللہ اکبر، میرے آقا سجدے میں ہوں گے، اللہ کا اپنے حبیب سے پیار دیکھو، ارشاد ہوگا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے عطا کیا جائے گا، آپ فرمائیے پورا ہوگا، شفاعت کیجئے شفاعت پوری ہوگی، اور اس کے بعد میرے آقا گناہگاروں کو جہنم میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے، اور شفاعت کر کر کے بخشش کروائیں گے۔ یہ ساری بات سننے کے بعد اب ذرا سنو، میں نے کہا تھا نا جب جب ذکر مصطفیٰ ہوگا اعلیٰ حضرت کا ذکر خود ہی ساتھ ہوتا چلا جائے گا، ایسے عاشق رسول ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس پورے میدان محشر کی خوبصورت بات کو بیان کس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، سب کے پاس گئے نا، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کیونکہ آقا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت جو بتاتے ہیں کہ محشر کے دن ایک ہی ہستی ہے جس نے کام آنا ہے۔ اب یہاں بڑا ایک ٹیکنیکل سوال بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہمیں تو یہ پتہ چل گیا حدیثوں کے ذریعے کہ آخر میں جناب رسول اللہ علیہ السلام نے مدد کرنی ہے، تو ہم کیوں جائیں گے حضرت آدم کے پاس، ہم کیوں جائیں گے حضرت ابراہیم کے پاس، ہم سارے لوگ محشر کے دن ڈائریکٹ چلے جائیں گے سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس؟ تو علماء فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آج بے شک معلوم ہے، آج بے شک کتابوں میں پڑھ لیا ہے، علماء سے سن لیا ہے، مگر محشر کے دن ہونا ایسا ہی ہے، سب کو بھلا دیا جائے گا، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے تاکہ سارے محشر کو پتا چل جائے کہ بات کس کی سنی جائے گی، مرتبہ کس کا اعلیٰ ہے۔ ذرا جاؤ نا دوسروں کے پاس، تب پتا چلے کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ اور یہی بات بریلی کے تاجدار ایک اور جگہ لکھتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کچھ لوگ آج نہیں مانتے ہیں، قیامت کے دن معلوم ہوگا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، there is nobody else، کوئی اور نہیں ہے، میرے آقا سب سے پہلے شفاعت کا در کھلوائیں گے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو اب یہ بات پہلے سمجھنی ہے کہ سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، اور اس مشکل دن سب سے بڑے مددگار کون ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی آقا نے شفاعت کرنی ہے، انہوں نے بچانا ہے۔ اب مجھے بتاؤ صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ حي على الصلاة
فرج همهم ونفس كربهم وأطعم جائعهم واشف مرضاهم واجبر كسرهم وتقبل موتاهم يا رب العالمين. جشن ولادت اس بار ایسا منانا ہے کہ اپنی طرف سے تحفے پیش کرنے نبی پاک کو، اور جب نبی پاک نے عطا کرنے ہیں نا تو سارے غم دور ہو جائیں گے، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اللہ سے عرض کرنا ہے مولا تیرے حبیب کی خوشی کا مہینہ ہے، اے اللہ اس خوشی کے مہینے میں ہمارے سارے غم دور فرما دے. تو انشاءاللہ اس بار نمازی بن کر، سچ بول کر، حرام روزی چھوڑ کر، مسلمانوں کا خیال کر کے، پریشان حالوں کی مدد کر کے انشاءاللہ یہ 1500واں میلاد منائیں گے، اور جب تک زندہ رہیں گے تب تک منائیں گے. آنے والی نسلوں کو بھی سکھا کے جائیں گے کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہنا ہے میرے آقا کا میلاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ. سمع الله لمن حمده ربنا اور دیکھو یہ سارے تحفے ہماری طرف سے ہمارے آقا کے لیے ہوں گے. ہم تو مسکین ہیں، ہم تو غلام ہیں. غلام کیا تحفہ دے سکتے اپنی حیثیت کے مطابق؟ مگر ایک دنیا کا دستور یاد رکھنا، فقیر مسکین اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے، مگر بادشاہ جب اس کے بدلے تحفہ دیتا ہے نا تو وہ اپنی شان کے مطابق تحفہ دیتا ہے. ہاں، اور میرے نبی کی عطائیں بتائیں کیسی ہیں؟ آؤ یہ بھی بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہمیں بتائیے میرے آقا جب عطا فرماتے ہیں تو کیسا عطا فرماتے ہیں؟ تو سنو میرے رضا کیا کہتے ہیں، لکھتے ہیں میرے قریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے گئے قطرہ دریا بہا دیے ہیں مدنی نے، دریا بہا دیے ہیں بہا دیے. مانگا کیا ہے؟ قطرہ. صرف قطرہ نہیں دیا. دنیا میں کسی کو کہو بھائی بہت پریشان ہوں 1 لاکھ روپے چاہیے، کہتے 5000 دے سکتا ہوں بھائی، 10,000 ملیں گے. ارے بھائی تھوڑے تو بڑھا دو. ارے لاکھ مانگے 15-20 ہزار مشکل سے ملتے ہیں. میرے آقا کی شان یہ ہے مانگو قطرہ اور ملتا کیا ہے؟ دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں. اب تیار ہو جاؤ، 1500واں جشن ولادت اس بار ایسا منانا ہے کہ اپنی طرف سے تحفے پیش کرنے نبی پاک کو، اور جب نبی پاک نے عطا کرنے ہیں نا تو سارے غم دور ہو جائیں گے، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اللہ سے عرض کرنا ہے مولا تیرے حبیب کی خوشی کا مہینہ ہے، اے اللہ اس خوشی کے مہینے میں ہمارے سارے غم دور فرما دے. اب بتاؤ میرے آقا جب دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ گر تھے تو کمالات کا عالم کیا تھا کہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. اللہ نے کمال کیسا دیا کہ اشارہ فرماتے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے، دعا کرتے سورج واپس آ جاتا تھا. میرے آقا وہ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا کے لیے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے کعبہ کر دیا جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ان قریب پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تیری رضا ہے. اللہ اکبر. گویا رب بھی پیارے حبیب علیہ السلام کی رضا چاہ رہا ہے، اور یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے لکھی نا، فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو وہ مرتبہ میرے آقا کا اس وقت تھا، 1500 سال بعد وہ مرتبہ کہاں پہنچ گیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہو؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى.